نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ پارٹ 10 میرے ساتھ پڑھنا سیکھیے۔ عام شاہراہ کو چھوڑ کر جلال الدین نے چھوٹی چھوٹی گلیاں اختیار کی۔ وہ حضرت بختیار کاکی سے ملاقات کرنے جا رہے تھے۔ انہوں نے عام شاہراہ اس خیال سے ترک کی تھی کہ بڑے اور معروف راستوں میں ان کے عقیدت مندوں کا ہجوم تھا اور وہ ہجوم سے گھبراتے تھے۔ اس غیر معروف اور سنسان راہ میں ایک جگہ حضرت بختیار کاکی سے ملاقات ہو گئی۔ جلال الدین تبریزی ان سے گلے لگ گئے اور پوچھا، بابا بختیار، ہم تم سے ہی ملنے جا رہے تھے، تم کہاں؟ حضرت بختیار کاکی نے جواب دیا، ہمیں تمہارے ارادے کی اطلاع ہو گئی تھی، اس لیے ہم تمہارے دونوں دوست استقبال کے لیے آگے بڑھے اور تمہیں اس جگہ پا لیا۔ دونوں دوست ہنسنے لگے۔ ان واقعات اور جلال الدین کی عزت افزائی کی خبریں برابر شیخ الاسلام کو پہنچ رہی تھیں۔ وہ حسد کی آگ میں بری طرح جل بھن رہا تھا۔ اس کا دماغ جلال الدین تبریزی کے خلاف سازش کرنے میں مصروف تھا۔ رات بے چینی سے گزارنے کے بعد شیخ الاسلام ساحل محل کی مسجد میں نماز پڑھنے پہنچا۔ یہ مسجد بالائی حصے میں واقع تھی اور یہاں سے جلال الدین کی قیام گاہ کا اندرونی حصہ صاف نظر آتا تھا۔ شیخ الاسلام نے دیکھا کہ جلال الدین نماز کی غرض سے مسجد میں نہیں آئے اور وہ اپنے مکان کے صحن میں نہایت اطمینان سے لیٹے ہوئے تھے اور ایک غلام ان کے پیر دبا رہا تھا۔ غلام نوعمر اور حسین تھا۔ شیخ الاسلام نے یہ ہوش ربا منظر دیکھا تو بے چین ہو گیا۔ اس وقت بادشاہ بھی آ چکا تھا۔ شیخ الاسلام نے التمس سے جلال الدین کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، حضور ذرا ملاقات فرمائیے، یہ ہے وہ شخص جس کے زہد و تصوف کا دور دور چرچا ہے۔ مجھے تو بس یہ شخص یوں ہی سا نظر آتا ہے۔ یہاں سے ڈالیں گے پارٹ 11 پارٹ 11 نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی